حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی شادی۔ حضرت خدیجہ اپنے غلام میسرہ سے کہنے لگیں محمد کو اندر بھیج دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرماتے ہوئے اندر آئے اور نظریں جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ خدیجہ نے پہلی بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو کہنے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ عام طور پر رات کی تاریکی میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتی تھیں۔ ایک رات کو جب طواف کعبہ کے لیے گئی تھیں، طواف بجا لانے کے بعد کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنے میں مشغول ہوئیں اور نصف شب کو گھر لوٹیں۔ بستر پر لیٹتے ہی آپ سو گئیں اور آپ نے خواب میں سورج کو انسان کی شکل میں دیکھا کہ مکہ کے آسمان سے طلوع ہو کر رفتہ رفتہ ان کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب سورج ان کے گھر میں پہنچا تو وہاں پر رک کر اس نے تمام دنیا میں نور پھیلا دیا اور لوگ جوک در جوک اس سورج کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر آ رہے تھے۔ آپ بیدار ہوئیں تو دوبارہ نیند ہی نہ آئی، کیونکہ آپ جانتی تھیں کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے۔ صبح اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ فوراً اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے گھر گئیں اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا آپ نے بالکل اسی طرح بیان کیا۔ جو ہی ان کی بات ختم ہوئی، ورقہ بن نوفل کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رونما ہوئی اور انہوں نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا مبارک ہو تم پر اے میری چچا زاد بہن، اگر تمہارا خواب سچا ہوا تو نور نبوت تمہارے گھر آئے گا اور تمہارے گھر کا نور تمام عالم کو منور کر دے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد اپنے زمانے جزیرہ عرب کے ایک مشہور دانشور اور خدا پرست راہب تھے۔ ان کو آسمانی کتابوں کے بارے میں کافی علم تھا اور آپ زمانہ جاہلیت کے مشہور عابدوں میں سے ایک شمار ہوتے تھے۔ آپ لوگوں کو آخری نبی کی نشانیاں بتایا کرتے تھے، یہ بھی بتاتے کہ ان کی بعثت کا وقت قریب ہے۔ حضرت خدیجہ گہری سوچ میں پڑ گئیں کہ نور نبوت کیسے ان کے گھر آئے گا اور اس کا گھر کیسے تمام دنیا کے لیے نور کا مرکز بنے گا۔ حضرت خدیجہ ایک مدت تک اس خواب کے بارے میں غور و فکر میں مشغول تھیں اور اس کی تعبیر کا انتظار کر رہی تھیں۔ مکہ کی عورتیں ایک رسم کے مطابق قدیم زمانہ سے ہر سال ماہ رجب کی ایک رات کو کعبہ کے پاس جمع ہوتی تھیں اور جشن و سرور کی ایک محفل منعقد کرتی تھیں، اور اس محفل میں اہل کتاب میں سے ایک دانشور کو تقریر کی دعوت دی جاتی تھی۔ ایک رات کو ایسی ایک محفل منعقد ہو رہی تھی۔ جب حضرت خدیجہ اس محفل میں پہنچی، اس وقت ایک یہودی عالم نے تازہ اپنی تقریر شروع کی تھی۔ اس کی تقریر کے دوران اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس سے گزرے۔ تقریر کرنے والے اہل کتاب کی نظر جو ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو اس نے اپنی تقریر کو روک کر عورتوں سے یوں مخاطب کیا اے قریش کی عورتوں، جو جوان ابھی ابھی کعبہ کے اس پاس سے گزرا ہے وہ مستقبل میں پیغمبر آخر زماں ہوگا۔ آپ میں سے جو بھی اس کی شریک حیات بن سکتی ہو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ اس اہل کتاب دانشور کے کلام کو سن کر خواتین میں ہلچل مچ گئی۔ ان میں سے بعض عورتیں اس دانشور کے کلام پر ہنستی تھیں اور بعض عورتیں مذاق اڑاتی تھیں اور بعض عورتیں اس کو برا بھلا کہتی تھیں۔ بہرحال محفل شور و گل اور ہلچل سے دوچار ہوئی اور عورتیں الگ الگ ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ گھر چلی گئیں اور اپنے خواب اور یہودی عالم کی کتابوں میں سے رب تلاش کرنے لگیں۔ اگلے دن حضرت خدیجہ نے اپنی کنیز کو اس یہودی دانشور کے پاس بھیجا اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ یہ اہل کتاب دانشور جب حضرت خدیجہ کے گھر پہنچا تو حضرت خدیجہ نے اس سے سوال کیا کہ اے دانشور، آپ نے کیسے سمجھا کہ محمد خدا کے پیغمبر ہیں؟ یہودی عالم نے جواب میں کہا میں نے ان کے صفات کو تورات میں پڑھا ہے۔ تورات میں آیا ہے کہ پیغمبر خدا کے اس زمان میں ماں باپ ان کے بچپن ہی میں دنیا سے چلے جائیں گے، ان کی کفالت پرورش اور حفاظت ان کے جد کریں گے اور وہ قریش کی ایک خاتون سے شادی کریں گے جو اپنی قوم کی عظیم خاتون ہوگی اور اپنے قبیلہ میں امیر اور صاحب تدبیر ہوں گی۔
اس کے بعد اس یہودی دانشور نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدیجہ، میری اس بات کو اپنے پاس محفوظ رکھنا اور اسے فراموش نہ کرنا۔ اس کے بعد اس دانشور نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و جلال کے بارے میں چند اشعار پڑھے اور واپس جاتے وقت حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، کوشش کرنا کہ محمد کو نہ کھو دینا، ان کے ساتھ شادی کرنے میں دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ حبیب اللہ سرور کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 برس کے ہوئے تو خشک سالی نے مکہ کو گھیر لیا۔ ابو طالب نے حضرت محمد سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بھتیجے، ہم سخت حالات سے دوچار ہیں، میں بھی بوڑھا اور تنگ دست ہو چکا ہوں اور زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہوں۔ میری تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کے لیے ایک شریک حیات کو منتخب کروں تاکہ آپ شادی کریں اور میں بھی اطمینان و سکون کے ساتھ اس دنیا کو الوداع کر جاؤں، لیکن مالی مشکلات میری تمنا کو عملی جامہ پہنانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور آپ کے مستقبل میں فکر مند ہوں۔ جناب ابو طالب نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے محمد، قریش کا تجارتی کاروان ان قریب تشکیل پا کر شام جا رہا ہے۔ خدیجہ بنت خولید ہماری رشتہ دار ہیں اور کافی دولت مند ہیں۔ مکہ کے بہت سے لوگوں نے ان سے مال اور سرمایہ قرض کے طور پر لیا ہے اور ان کے مال سے تجارت کرتے ہیں۔ اگر آپ خدیجہ کے پاس جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو کافی مال دیں گی۔ اس سرمایہ سے مال خرید کر قریش کے کاروان کے ہمراہ آپ شام چلے جائیں گے۔ شاید اس تجارت کے نتیجے میں آپ کو کوئی نفع مل جائے اور خداوند ہماری زندگی کی بعض مشکلات کو حل کر دیں۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ بنت خولید کے پاس رسول اللہ کی صداقت و امانت کی خبریں متواتر پہنچ رہی تھیں۔ ابھی چچا ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ کی باتیں چل رہی تھیں کہ حضرت خدیجہ کا غلام یہ پیغام لے کر آیا کہ خدیجہ آپ کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے شام بھیجنا چاہتی ہیں اور وہ فرماتی ہیں کہ جتنا معاوضہ وہ دوسروں کو دیتی ہیں آپ کو اس سے دگنا دیں گی۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو کہا کہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہاری جانب کھینچ کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ جب قافلہ شام کے شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں دستور رہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی علامات پہچان کر آپ کے نبی آخر الزماں ہونے کی پیشن گوئی کی۔ دوسرا اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ جب آپ نے تجارتی سامان فروخت کر لیا تو ایک شخص سے کچھ بات چیت بڑھ گئی، جھگڑا ہو گیا تو اس نے کہا کہ لات و عزا کی قسم اٹھاؤ، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی ان دونوں کی قسم نہیں کھائی، میں تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ اس شخص نے یہ بات سن کر کہا، حق بات تو یہی ہے جو تم نے کہی۔ پھر اس شخص نے اس راہب سے مخاطب ہو کر کہا، خدا کی قسم، یہ تو وہی نبی ہے جس کی صفات ہمارے علماء کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ میسرہ نے دیکھا کہ جب تیز گرمی ہوتی ہے تو بادل نبی اکرم کے اوپر سایہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میسرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی زیادہ متاثر تھا۔ واپسی میں دوپہر کے وقت جب واپس پہنچے تو حضرت خدیجہ نے اپنے بالا خانے میں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر بیٹھے اس طرف تشریف لا رہے تھے کہ بادل نے صرف آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ اور ان کے ساتھ بیٹھی عورتوں نے یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب کیا۔ قافلہ رکا تو میسرہ حضرت خدیجہ سے ملنے گئے اور سارے سفر کی رداد سنائی۔ حضرت خدیجہ جو رسول اللہ سے پہلے ہی متاثر تھیں، وہ سفر کے واقعات سن کر آپ کی گرویدہ ہو گئیں، بلکہ ان کا رسول اللہ کو تجارتی سفر پر بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طرح حضور اکرم سے ملاقات ہو سکے۔ چنانچہ میسرہ کو کہا گیا کہ اب محمد کو بھیجو تاکہ میں ان سے تجارت کا حساب لے سکوں۔ نبی رحمت جب حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو آپ کا یہ روشن چہرہ دیکھ کر حضرت خدیجہ دنگ رہ گئیں اور بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا۔
اسی دوران رسول اللہ نے سارا حساب تجارت کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے تب حضرت خدیجہ ہوش میں آئی اور میسرہ سے پوچھا کہ محمد کدھر ہے؟ میسرہ کہنے لگا کہ وہ تو آپ کو سارا حساب دے کر چلے گئے ہیں۔ خیر، حضرت خدیجہ نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ مال کی خرید و فروخت کا حساب دیکھا تو منافع دگنے سے بھی زیادہ تھا۔ آپ نے فوری اپنے غلام میسرہ کو رسول کے پیچھے بھگایا اور طے شدہ معاوضے سے بھی دگنا منافع حضور اکرم کو بھیج دیا۔ حضرت خدیجہ بہت زیادہ دور اندیش، مستقل مزاج، شریف، باعزت اور مالدار عورت تھیں۔ انہوں نے آپ سے نکاح کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سہیل نفیسہ کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ رسول اللہ کے حضرت خدیجہ سے نکاح کے حوالے سے ایک پہلو محفوظ رکھنا چاہیے، جس سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی طہارت و نزاکت اور رسول اللہ کے ساتھ نکاح کی وجہ آشکار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، جو زمانہ جاہلیت میں ہی نصرانیت قبول کر چکے تھے، وہ عبرانی زبان بھی جانتے تھے اور انجیل زبان بھی جانتے تھے۔ ان کو پڑھ کر اپنے اقربا کو اس کی روشنی میں واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے اور ایک آخری نبی کے آنے کی بشارت بھی سناتے تھے۔ عمر کے اعتبار سے یہ بزرگ تھے اور حضرت خدیجہ کی یہ نسائی اور سچے نبی کی بشارت بہت شوق و رغبت سے سنتی تھی۔ نیز یہ بھی سنتی تھی کہ اس نبی عظیم کی بعثت کا زمانہ قریب ہے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے ورقہ بن نوفل سے کافی کچھ سن رکھا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و دیانت اور دیگر صفات کا کمال ذکر سنا اور ورقہ نوفل کی بتائی ہوئی بعض علامات نبوت آپ میں پائیں تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ رسول اللہ کو مالیت دے کر اس لیے بھیجا تاکہ مالی معاملات اور سفر میں آپ کے اخلاق و عادات کا مزید مشاہدہ کر سکیں۔ اس لیے بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے غلام کو ہدایت دی تھی کہ سفر کے تمام واقعات نوٹ کریں اور واپسی پر پوری تفصیل بتائیں۔ اسی ہدایت کی روشنی میں غلام نے آپ کی برکت وغیرہ کے حوالے سے جن کمالات کا مشاہدہ کیا تھا وہ سب تفصیل سے بتا دیں۔ اس سے حضرت خدیجہ کا ظن غالب ہو گیا اور سمجھ گئیں کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول یہی ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ آپ کی زوجیت کے رشتے سے منسلک ہو جاؤں۔ چنانچہ صدیقہ طاہرہ اور مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ نے بلا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نکاح بھیج دیا۔ آپ نے اپنے چچاؤں کو مذکورہ رشتے کے سلسلے میں آگاہ فرمایا، جس کے بعد آپ کے چچا حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کے والد حضرت خلید بن اسد کے پاس رشتہ لے کر آئے۔ دیگر اقوال کے مطابق حضرت خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت حمزہ رشتہ لے کر حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کے پاس تشریف لائے۔ رشتہ طے پانے کے بعد نبی آخر الزماں اور حضرت خدیجہ نے کہا کہ تقریب حضرت خدیجہ کے گھر میں منعقد ہوئی۔ جناب ابو طالب کے خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی عمر بن اسد نے حضور اکرم کی شان میں یہ جملہ کہا: یہ محمد بن عبداللہ اعلیٰ نسبت اور معزز مرد ہیں، اور حضرت خدیجہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اس نکاح کا حق مہر 12.5 اوقیہ چاندی مساوی 500 درہم طے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں کا مہر یہی رکھا، سوائے ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے۔ آپ کا مہر شاہ حبشہ نجاشی نے اپنے پاس سے کئی گنا زیادہ عطا کیا تھا۔ نکاح کے بعد آپ نے ولیمے کا اہتمام فرمایا، اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو دعوت کھلائی۔ شادی کی پہلی رات حضرت خدیجہ حضور سے ہم بستر نہ ہوئیں، بلکہ پوری رات شکرانے کی عبادت کرتی رہیں۔ یہ بھی کمال بات ہے کہ وہ اس وقت 40 سال کی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے، لیکن یہ فرق محبت اور روحانیت کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکا۔
حضرت خدیجہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ذریعے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور وہ اس رشتے پر بہت خوش ہوئے۔ نکاح کی تقریب نہایت سادہ مگر بابرکت تھی۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کیا کہ ان کے بھتیجے کو ایسی نیک سیرت خاتون سے رشتہ ملا۔ حضرت خدیجہ نے مہر میں 20 اونٹ اور سونا چاندی دیا، اور یہ نکاح نہ صرف دو انسانوں کا اتحاد تھا بلکہ ایک ایسی بنیاد تھی جس پر اسلام کے ابتدائی دنوں کا سب سے بڑا سہارا قائم ہوا۔ اس شادی کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ حضرت خدیجہ نے اسلام لانے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان جیسا یقین کر لیا تھا۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور نبوت ملی تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، ہر مشکل وقت میں سہارا بنے، اپنا مال، اپنا وقت، محبت، حتیٰ کہ اپنی زندگی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن پر نچھاور کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اتنی محبت کی کہ ان کی وفات کے بعد برسوں تک ان کو یاد کرتے رہے، ان کی سہیلیوں کو تحفے بھجواتے، ان کے ذکر پر آنکھیں نم ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے اس وقت پر مجھ پر ایمان لایا جب سب نے انکار کیا، انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب نے مجھے چھوڑ دیا، اور انہوں نے اپنے مال سے میری مدد کی جب سب نے مجھے محروم رکھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچی محبت، ایمان، وفا اور قربانی سے رشتے کس طرح مثال بن جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عورت ہونے کے ناطے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر عورت چاہے تو وہ دین کی سب سے مضبوط ستون بن سکتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر ہونے کے ناطے یہ سبق دیا کہ سچی محبت عمر یا دولت کی محتاج نہیں بلکہ دل کی صفائی، نیت کی پاکیزگی اور کردار کی بلندی کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی وفا و شعار بننے کی توفیق دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل سے اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔